رمضان رضا 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 رمضان رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. 6 رمضان مبارک کا پروگرام ہے. حسب سابق انشاءاللہ چاروں سیگمنٹ ہوں گے. کلام ربی ہوگا, تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیگمنٹ ہوگا, وظائف کی دنیا میں ہم قاری عبدالحمید چشتی صاحب سے آج کا وظیفہ بھی جانیں گے, اور خزینہ علم میں علم دین کی باتیں بھی ہوں گی. آج ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ ڈاکٹر سید نواز الہدیٰ شاہ صاحب تشریف لانے والے ہیں, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزہ اور سماجی انصاف. کتنا اہم ترین ٹاپک ہوگا, آپ ٹائٹل سے اندازہ لگا لیجئے. اسی موضوع پر آج ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہونی ہے. بہت اہم گفتگو ہوگی, علمی گفتگو ہوگی, اور ہمیں آج ضرور اس پروگرام کو آخر تک دیکھنا ہے. انشاءاللہ بہت سی نئی باتیں آپ کو جاننے کو ملیں گی, سننے کو ملیں گی. ابھی وقت ہے کلام ربی کا. کلام ربی کی طرف چلیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مدثر رضا عطاری. ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں. رمضان رضا رمضان رضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان اللہ. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے مدثر رضا عطاری. وقت ہے نعت کے سیگمنٹ کا, اور نام اس سیگمنٹ کا تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سیگمنٹ میں روزانہ ایک نعت شریف ہم شامل کیا کرتے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مدثر رضا قادری صاحب. ان سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. رمضان رضا رمضان رضا. جبی میری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ. جب میں ہو سکے
در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سکے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور زمانہ چھوٹ جائے ٹوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے ٹوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، چھوٹے ہاتھ سے تمہارا یا رسول اللہ، چھوٹے ہاتھ سے تمہارا یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا تمہارا رسول اللہ، تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، تمہارا جیتے جی کر رسول اللہ، خدا جیتے جی کر یا رسول اللہ، اور یقیناً آپ ہر عاشق سے بلاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق سے بلاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت نعت مدثر رضا اتاری پیش فرما رہے تھے۔ اتنا مزہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن تنگی وقت دامن گیر ہے، اور ان نعت خوانوں کا بہت بہت شکریہ کہ یہ اس بات کا احساس فرماتے ہیں اور
کم وقت میں اپنی حاضریاں پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا آنا پڑھنا، ہم سب کا سننا قبول فرمائے، اس محفل کا سجانا، اس پروگرام کا سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت ہے ناظرین کرام روحانی علاج کے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے وظائف کی دنیا. اور وظائف کی دنیا میں روزانہ ہمیں قاری عبدالحمید چشتی صاحب ایک وظیفہ بتایا کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ قاری صاحب ایک وظیفہ ہمیں بتائیں گے، اور ہم اس وقت چلیں گے وظائف کی دنیا کی طرف اور جانیں گے کہ قاری صاحب ہمیں آج کون سا وظیفہ بتا رہے ہیں. رمضان رضا، رمضان رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر لوگوں کے دانتوں وغیرہ میں، داڑھ وغیرہ میں درد رہتا ہے. جی تو آج کا وظیفہ خاص اسی حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کرے اور جہاں داڑھ میں یا دانت میں درد ہو وہاں لگا دے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، قاری عبدالحمید چشتی صاحب ہمیں آج کا وظیفہ بتا رہے تھے. بڑا اچھا وظیفہ تھا. دانتوں کی تکلیف آج کل بہت عام ہے، گھروں میں ہو جاتی ہے. بچوں کو دانتوں میں، داڑھ میں تکلیف رہتی ہے، اور اس کے درد کا بڑا اچھا وظیفہ قاری صاحب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کو نوٹ فرما لیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کام آتا رہے گا. میں نے انٹرو میں آپ سے عرض کیا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ ڈاکٹر سید نواز الہدیٰ شاہ صاحب آج تشریف لانے والے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے آج گفتگو ہونی ہے روزہ اور سماجی انصاف. میں خود حیران ہوں کہ یہ کس طرح موضوع ہے. سماجی انصاف کا روزے سے کیا تعلق ہے، سماج کا روزے سے کیا تعلق ہے. بڑا اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو ہمیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. رمضان رضا، رمضان رضا. آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا، روزہ اور سماجی انصاف. ڈاکٹر صاحب، روزہ خالصتاً ایک عبادت ہے، سماجی انصاف کے معاملات الگ ہوتے ہیں. تو سماجی انصاف کا روزے سے، روزے کا سماجی انصاف سے کیا تعلق ہے سر؟ مکیر بھائی، اس کو لوگ جو ہے وہ الگ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی عبادت وہ اللہ کے دیے ہوئے سسٹم سے الگ نہیں ہے. یعنی کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، اور ضابطۂ حیات میں جو بھی قوانین رب نے دیے ہیں وہ سارے قوانین جو ہیں وہ ایک انسان کی زندگی میں نافذ العمل ہوں گے. جی تو روزہ اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے. جی. اور سب سے اہم بات یہ کہ عبادت کوئی بھی ہو جس کو ہم کہتے ہیں خاص اللہ کے لیے عبادت کرنا، تو ان تمام عبادت کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو یہ ہے کہ ان عبادت سے براہ راست جو فائدہ ہے وہ مخلوق کو ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. تو تمام تر عبادت جو ہے وہ بھی ضابطۂ حیات کا ہی حصہ ہے، جی قوانین کا حصہ ہے. جی. تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا، اور اس انسان کو پیدا فرمانے کے بعد کہ وہ اپنی یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے رب کو پہچانے اور پہچان کر رب کو اللہ کی عبادت کرے، تو اس حوالے سے اللہ نے قوانین خود دیے، کیونکہ کوئی بھی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسرے شخص کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو بڑے قوانین ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آئین ہے، اللہ نے خود بنا کر جو ہے اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے انسانوں تک پہنچایا کہ یہ تمہارے لیے جو ہے قانون ہے. تم اس دنیا میں آئے ہو اور مقصد یہی ہے کہ مجھے پہچانو اور میرے حکم کو فالو کرو گے، میرے حکم کی اطاعت کرو گے، میرے نبیوں کے لائے ہوئے دین پہ چلو گے تو مجھے پہچان پاؤ گے. تو کوئی بھی حکم رب کا ایسا نہیں ہے جو ضابطۂ حیات سے ہٹ کر ہو. تو روزے کو بھی دیکھیں آپ، تو روزے میں ہے کیا کہ تمام لوگوں کو کہا گیا کہ روزہ رکھو. اب روزے میں اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں مطلب کہ یوں سمجھ لیں کہ عوام کے درمیان کسی قسم کی جماعت بندی نہیں کی گئی ہے کہ فلاں گرو فلاں گرو فلاں گرو، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ہو، سب کے لیے یکساں قانون ہے. ٹھیک ہے. تو روزے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب کو کہا گیا کہ روزے رکھو.
تو روزے سے اگر ہم غور کریں تو وہ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا ہمارے روزے سے، تو روزے سے فائدہ کس کو پہنچنا؟ ہمیں پہنچنا ہے۔ تو اب روزے کو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک انڈسٹری چلاتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، تو جو وہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے مسائل بھی ہوں گے، ان کی آمدنی کے بھی مسائل ہوں گے، اور ان کی زندگیوں کے بھی مسائل ہوں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ پل آپ کی زندگی کا ایسا گزرے جس میں آپ دوسرے کو محسوس کر سکیں، اپنے سے نیچے کم آمدنی والوں کو محسوس کر سکیں۔ اگر روزے کے پس منظر دیکھیں تو چاہے کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو اور چاہے کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، سب نے بھوک کی ایک کیفیت میں اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو کم کھانے والا ہے، کم آمدنی والا ہے، تو اس کے لیے تو اتنے مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ بہتر کھانے والا ہے اس کے لیے تو ایک ہے نا کہ ایک صبر کا امتحان ہے کہ اس نے جو ہے وہ اتنے سے اتنے پیریڈ تک جو ہے کچھ بھی نہیں کھانا نہ پینا ہے، اور اس کا سارا عمل جو ہے یعنی کہ جو اس کو ہم یوں کہہ دیں کہ اچھی کوالٹی آف لائف رکھنے والا شخص کا جو عمل ہے اب لو کوالٹی آف لائف رکھنے والے شخص کے عمل کے تقریباً برابر ہوگا۔ یعنی کہ ایک شخص جو بہت اچھا کھاتا ہے لیکن وہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک وہ پابند ہے کہ کچھ بھی نہ کھائے، اور ایک شخص جو اتنا معیاری کھانا نہیں کھاتا وہ بھی صبح فجر سے لے کے مغرب تک پابند ہے کہ وہ کچھ نہ کھائے۔ یہاں پر یہ دونوں جو لو انکم اور ہائی انکم کیا ہو گئے؟ ایک برابر ہو گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک برابر ہوئے تو لو ہائی انکم والے نے یہ احساس کیا کہ یار بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ اصل جو ہے وہ یہ احساس پیدا کرنا ہے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو اپنے یعنی کہ خوشحالی کے وقت دوسروں کو جو ہے وہ یاد رکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور ان کے لیے جو ہے کارآمد انسان بن سکیں۔ تو سماجی انصاف یہی ہے کہ ایسا نظم و نسق جس میں ایک گروہ دوسرے گروہ کا، ایک خاندان دوسرے خاندان کا، ایک شخص دوسرے شخص کا خیال کرے، تو یہ ہے سماجی انصاف، یعنی کہ اس کے حقوق کا خیال کرے۔ تو جب سیٹ خود روزہ رکھ کر مسائل کو دیکھ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، تو پھر وہ اپنے نیچے جو اپنے ورکرز ہیں ان کا بھی خیال کرے گا کہ یار بھوک کیا ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں سے ایک سماج کے اندر ایک انصاف کا سلسلہ پیدا ہوگا کہ نہیں یار ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہے، جیسا ہم اپنے لیے سوچتے ہیں ویسا ہمیں ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ ایک سماجی انصاف کا ایک پہلو ہے۔ اچھا سر، روزے سے متعلق جیسے ابھی آپ نے گفتگو کی کہ بھوکا رہتا ہے انسان، اچھا کھانے والا اور مڈل کلاس کا آدمی، اور اس سے جو ہے وہ فرق آتا ہے۔ تو حضرت ایک جو مسئلہ سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب آج کے زمانے میں مجھے نظر آ رہا ہے، فی زمانہ جو مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں تو سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کتنے ایسے غریب گھرانے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے ابھی رمضان میں پریشان ہوں گے، ان کے پاس سحری کے لیے شاید کچھ نہ ہو، ان کے پاس افطار کے لیے شاید کچھ نہ ہو، یا ہو تو اتنا معیاری نہ ہو جتنا ہمارے ہاں ہمارے دسترخوان پر جتنی نعمتیں سجی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اتنی نعمتیں ان کے پاس ہر بندے کے دسترخوان پر نہ سجی ہوئی ہوں۔ بچے ہمارے اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں، تو سحری میں شاید ان کے پاس وہ نعمتیں موجود نہ ہوں جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں، افطار میں شاید وہ نعمتیں انہیں میسر نہ ہوں جو ہمیں میسر ہیں۔ تو سماجی حوالے سے، سماجی انصاف کے حوالے سے ہمیں اس میں کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سماجی انصاف تو کہتے ہی اس کو ہے نا کہ آپ جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی اپنے ارد گرد والوں کے لیے بہتر سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جوابات دے دیے کہ بھائی ان کنڈیشنز پہ اگر کوئی ہے تو ان کے لیے کیا کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو خوشحال بنایا ہے تو اپنے خوشحالی میں سے کچھ حصہ ان پہ بھی نظر کرتے ہیں۔ وہ تو بیچارے عادی ہیں، جی، وہ تو عادی ہیں اس ماحول کے، کبھی بھوکے رہنا، تو روزہ کی سختی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صحیح، دیکھ لیں جتنی وہ محنت کرتے ہیں روزہ رکھ کر، جی، اتنا وہ شخص جو کہ خوشحال ہو اتنی محنت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ عادی ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہی جو یہاں مطلب جو تصور ہے وہ یہ کہ تم کسی صورت کسی خاص کلاس میں ایک نمایاں شخصیت نہیں ہو، ٹھیک ہے تمہارے پاس مال ہے، ہوتا رہے، لیکن اسلام کے قوانین میں
معیار جو ہے وہ تقوی ہے. صحیح، بالکل تو ٹھیک. غریب بھلے ہو لیکن وہ اللہ رب العزت کے اطاعت کرتا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مانتا ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو, جی تو وہ شخص بھلے مالدار نہ ہو لیکن معاشرے کے اندر, سماج کے اندر وہ شخص ایک نمایاں پوزیشن رکھتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک امیر آدمی کو احساس ہوگا کہ یار میں اتنے پیسے کمانے کے باوجود وہ مقام حاصل نہیں کر رہا جو مجھے غریب آدمی کے روزے کا تقوی دیکھ کر نظر آ رہا ہے. جی یار ماشاءاللہ سے دیکھو کہ یہ شخص اتنی مشقت کرتا ہے, یعنی کہ یہ اگر کوئی مزدور ہے تو وہ بوریاں بھی اٹھا رہا ہے, گرمی بھی شدید ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود اس کی زبان پر کوئی تکلیف والی بات ہی نہیں ہے. جی اور ہم کماتے بھی اچھا ہے, کھاتے بھی اچھا ہے, پیتے بھی اچھا ہے, تھوڑے سے ہمارے ساتھ مسائل ہو جائیں تو ہم مطلب کہ ایک شکوے کی طرف چلے جاتے ہیں. جی تو یہاں پر امیر کو بھی تربیت مل رہی ہوتی ہے, جی اور غریب کو کیا تربیت مل رہی ہوتی ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو, تمہارے پاس کتنا ہی پیسہ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن حقوق کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے تم ہمارے برابر ہی ہو. تو وہاں سے تقویت ملتی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے جو یعنی کہ درجہ بندی ہوتی ہے اس کو جو ہے ایک ضرب لگتا ہے. جی تو سماجی انصاف سے مراد یہی ہے کہ بھلے کوئی بھی شخص کسی بھی پروفائل کا ہو, یعنی کہ کم آمدنی والا ہو یا زیادہ آمدنی والا ہو, ان دونوں کے درمیان ڈفرنسز کی جو وجہ ہے وہ صرف تقوی ہے. جی ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے کہ ایک خوشحال انسان اس اپنے اندر یہ بات سوچے, یا کہ بھائی میرے پاس جو مزدور کام کرتے ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں, ان کی زندگی کے مسائل کیا ہوں گے, تو وہ روزے کی کیفیت میں بہت اچھی طریقے سے وہ سمجھ جاتا ہے. تو پھر وہ ان کی مزدوری کے اندر بھی خیال کرتا ہے, ان کے چھوٹے موٹے مسائل پہ ان کی مدد کرتا ہے. تو یہاں سے وہ یہ چیزیں لرن کرتا ہے, اور وہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ نیچے طبقے جو لو انکم گروپ ہے اس تک الحمدللہ پہنچتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے ایک بات ناظرین کرام میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر آپ دکاندار ہیں, اگر آپ مل اونر ہیں, آپ کا کارخانہ ہے, آپ کے پاس کچھ لوگ نوکری کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, تو سماجی انصاف کے حوالے سے ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, بہت بڑی نیکی ہو جائے گی, کہ اگر آپ کے ہاں آپ کا مزدور 8 گھنٹے جاب کرتا ہے, ماہ رمضان مبارک میں اس کا بھی روزہ ہے, وہ بھی گرمی ہے, اس گرمی میں وہ بھی آپ کے لیے جاب کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت و مشقت کر رہا ہے. اگر ہم ہو سکے ہم سے تو ہم 8 گھنٹے کی جگہ 1 گھنٹے کا اسے ریلیکس دے دیں, جی بالکل. 2 گھنٹے کا اسے ریلیکس دے دیں, یقین مانیں گے آپ کی طرف سے بہت بڑی نیکی ہوگی. اس بیچارے کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا, تھوڑا سا آرام مل جائے گا, تو یہ بھی ہماری طرف سے بہت بڑی نیکی ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہمیں کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب تک کہ وہی بات ہو جاتی ہے, جب تک کہ ہم خود جو ہے کسی چیز کی سختی کو محسوس نہیں کریں گے تو دوسروں کے لیے اسے آسان کیسے بنائیں گے. جی جب خود محسوس کریں گے, آپ نے بڑی اچھی بات کی, تو پھر میں کہوں گا دوبارہ جائیے اسی پس منظر میں, جی کہ جب وہ خود روزے سے ہے تو اسے پتا ہے کہ زیادہ مشقت کرنے کی وجہ سے مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے, جی تو اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کام کرنے والا جو ہے اسے بھی تو پیاس لگتی ہوگی. جی جب وہ خوراک کی کمی کے باعث روزے کی حالت میں ایک اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے, تو اسے یہ احساس ہوگا کہ نہیں, جو جس سے میں کام لے رہا ہوں اس کو بھی تو کمزوری ہوتی ہوگی. جی تو اسلام بنیادی طور پر جو سب سے پہلا کام کرتا ہے نا, وہ کرتا ہی ہے احساس پیدا کرنے کا, جی کہ مخلوق ایک دوسرے کے حوالے سے اپنے اندر احساس پیدا کرو. تو یہی بات اگر ہم سمجھ جائیں تو یقین کریں معاشرے کے اندر جو ہے یہ جو غیر مساوی حالات ہیں ان میں ان کے کافی حد تک کمی ہو جائے. جی ختم تو کوئی چیز مطلب زیرو نہیں ہو سکتی, جی کیونکہ پھر وہ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر ویریئنس زیرو ہو جائے گا تو پھر سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. جی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ضرور رہے گا, کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کا احساس نہیں کریں گے, لیکن اگر اکثریت ان چیزوں کا احساس کر لے جی تو اس سے جو ہے وہ بہت فرق پڑے گا, اور معاشرے کے اندر عزت اور تکریم کے معاملات پیدا ہوں گے, جی جس کی وجہ سے معاشرے میں امن و خوشحالی ہوگی, تہذیب جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گی.
تو ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ کراچی میں ایک فورم ہے، ڈیلیور کراچی فورم، یہ اس کے رہنما بھی ہیں، اس کے اہم رکن بھی ہیں، اہم ممبر بھی ہیں، اور اس کے پالیسی میکرز میں سے ہیں، اور پالیسی کا جو ان کا ادارہ ہے شورا ہے، اس شورا کے ڈاکٹر صاحب رکن بھی ہیں، اور ڈیلیور کراچی فورم کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ امت مسلمہ کے ہر مشکل وقت میں ڈیلیور کراچی فورم کھڑی رہتی ہے، کوشش کرتی ہے۔ سیلاب آیا، اس سے پہلے لاک ڈاؤن ہوا، کورونا کا معاملہ ہوا، امت مسلمہ پریشان ہوئی، مسلمان پریشان تھے، تکلیف میں تھے، بے روزگار تھے، تو اس صورتحال میں ڈیلیور کراچی فورم نے ممکن حد تک جس قدر بھی ہو سکا ایفرٹس کی، محنت کی، لوگوں کی داد رسی کی، اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سماجی انصاف کے حوالے سے گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ یہاں ایک میسج میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے ناظرین کرام کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اگر آپ کا رزق وسیع ہے، اگر آپ کا دسترخوان وسیع ہے، آئیے اس رمضان المبارک میں ہم ایک کوشش کریں کہ آپ کے ہاں جو سحری بنتی ہے، آپ کے ہاں جو افطار بنتا ہے، اس کو تھوڑا سا وسیع کر لیں، تھوڑی سی سحری زیادہ بنا لیں، تھوڑا سا افطار زیادہ بنا لیں، اور کم از کم 5 گھروں تک ہم روزانہ اپنے پڑوس میں، اطراف میں، اپنی گلی میں روزانہ 5 گھروں میں آپ سحری بھجوا دیں، اور 5 گھروں میں آپ افطار بھجوا دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسیع رزق عطا فرمایا ہے، اگر ہم سب مل کر سحر اور افطار میں اس روایت کو اپنا لیں، تو ایک تو رمضان المبارک میں نیکیوں کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا، اجر و ثواب کا بہت بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ دوسری طرف اس مہنگائی نے جو مسلمانوں کی کمر توڑ رکھی ہے، تو مسلمانوں کو بہت بڑا سہارا مل سکتا ہے اگر ہم سب مل کر یہ کوششیں کر لیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ ایک اچانک میرے ذہن میں ایک پیغام آیا، میں نے ناظرین کرام تک پہنچا دیا۔ ڈیلیور کراچی فورم اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو بہت بڑے پیمانے پر کر سکتی ہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں اپنی ذات تک ہم جو کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ میرے ذہن میں آیا۔ ڈاکٹر صاحب سے مزید سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے طریقہ بتایا، اور ایک اس کے ریورس بھی ہے کہ آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہے ہیں۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے دسترخوان کو کے پھیلاؤ کو کم کریں، اور اس میں سے کچھ حصہ نکال کر ان لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں جن گھروں میں جو ہے مطلب مہنگائی کی وجہ سے جو ہے برے اثرات مہنگائی کے جو ہے وہاں ان کے گھروں پر غالب آئے ہوئے ہیں۔ تو جی بہتر یہ ہے کہ آپ، ظاہر ہے کہ ہر آدمی جہاں رہتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے ارد گرد 5 گھر جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل کے شکار ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا ہم نے بجٹ رکھا ہے، فرض کریں کہ 1 لاکھ روپے، تو ہم اسے مختصر کر کے 60,000 پہ لا سکتے ہیں، 70,000 پہ لا سکتے ہیں۔ تو وہ جو 30,000 روپے ہیں، اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ 30,000 روپے آپ منتقل کر دیں اپنے ان کارکنان کے لیے جو آپ کے مل میں کام کرتے ہیں، یا جو آپ کی دکان پہ کام کرتے ہیں، یا کہیں بھی آپ کے کاروبار سے منسلک ہیں، یا آپ کے پاس وہ روزگار کے لیے آتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے یہاں بھی ایک افطار اور سحر کا ایک اچھا انتظام ہو جائے گا، اور آپ کا بھی مطلب ایک اچھا ہو جائے گا۔ چلو پہلے ہم 2 روٹیاں کھاتے تھے، آج ہم 1.5 کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو عموماً آدھی روٹی ضائع بھی ہو جاتی تھی، تو وہ ضائع روٹی جو ہے ایک بہتر طریقے سے جو ہے ان گھروں تک پہنچ جائے گی جہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، کوشش کی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہ روزہ اور سماجی انصاف کے حوالے سے ہم کچھ جان سکیں۔ میرا خیال ہے کافی کچھ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیا، لیکن تنگی وقت دامن گیر ہے، اس مختصر وقت میں اتنی ہی باتیں ہو سکتی تھی۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ ایک بار پھر تکلیف دیں گے، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے، اور اسی طرح کے سماجی مسائل پر ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آج کا میسج یاد رکھیے کہ رمضان المبارک میں ہم نے اپنے جاننے والوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے کولیگ کا، اپنے نوکروں کا خیال کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان میں ہم کسی کا سہارا بن سکیں۔ کل تک اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔